اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ لائٹ چینل میں خوش آمدید ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا گرد و نواح کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم آپ کو اس کہانی کے بارے میں بتائیں گے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ بابل میں نازل ہونے والے دو فرشتوں کے بارے میں سید ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں، ہاروت اور ماروت کے متعلق مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اس طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ تمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات، نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ تفہیم القرآن 98/1 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بعض مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔ ابن کثیر اسی طرح ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف کے بقول قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہیں، اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگتے تھے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل کیا گیا تھا۔ اس سب کا ذکر تفسیر احسن البیان میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو جادو اتارا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہودی سرداروں میں جادو مشہور اور عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دجلہ اور فرات کے درمیان قائم مملکت بابل میں لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے دو فرشتے اتارے۔ وہ لوگوں کو جادو تو سکھاتے تھے، لیکن وہ پہلے خیر خواہی کے طور پر صاف بتلا دیتے تھے کہ ہمیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہم پر بھی جادو اسی لیے اتارا گیا ہے کہ معلوم ہو جائے کون جاننے کے باوجود جادو سیکھ کر کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لہٰذا ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جادو نہ سیکھو۔ اگر لازماً سیکھنا ہے تو اسے کسی کو نقصان دینے کے لیے استعمال نہ کرنا اور جادو کی خاطر کفر کا ارتکاب نہ کرنا۔ جو شخص لوگوں کو جادو کے نقصان سے بچانے کے لیے جادو سیکھے گا وہ تو بچ جائے گا، لیکن جو شخص لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو سیکھے گا وہ گمراہ ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس دور میں جادو کی عجیب و غریب شکلیں رائج تھیں اور یہ بہت عام تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ جادو کے زور پر نبوت تک کا دعویٰ کر دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اتارا تاکہ وہ لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھا سکیں، اور اس طرح لوگوں کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جادوگر جھوٹے ہیں، وہ انبیاء نہیں جادوگر ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔